الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وہ ذات جس کے سبب یہ کائنات بنائی گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کے سبب ہی یہ کائنات بنی ہے۔ شاعر مشرق کیا خوب لکھتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبدے آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حجاب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ، جتنا ذکر خیر کیا جائے اتنا کم ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں درود پاک کی فضیلت پر ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہوں گا، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ مشکلات اور پریشانیاں چلتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی مصیبت میں ہو یا پریشانی میں ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ درود جو ہے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو اپنی عادت میں شامل کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ آپ یقین کریں، آپ درود پاک جب ایبنڈنس کے ساتھ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے نا، تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کا ٹینشن ریلیز ہو رہا ہے، آپ کی پرابلم سالو ہو رہی ہیں۔ اگر میں بہت ساری حدیثوں کا مجموعہ کر کے اس سے اگر آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے چند مدنی پھول پیش کروں، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو درود پڑھیے، پریشان ہیں تو درود پڑھیے، قرضے میں ہیں درود پڑھیے، روزگار کی پرابلم میں ہیں درود پڑھیے، کسی ٹینشن میں ہیں درود پڑھیے، آپ کسی پریشانی میں ہیں، اپنے آپ کو برڈن میں فیل کر رہے ہیں درود پڑھیے، موت کے وقت نبی پاک کا دیدار چاہیے درود پڑھیے، نزا کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں درود پڑھیے، آپ قبر کے اندر روشنی چاہتے ہیں، نور چاہتے ہیں درود پڑھیے، محشر کے دن پل صراط پر ثابت قدمی چاہتے ہیں درود پڑھیے، نبی پاک کی شفاعت چاہتے ہیں درود پڑھیے، آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں درود پڑھیے، اور سبحان اللہ مدینے جانا چاہتے ہیں درود پڑھیے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں پھر بھی درود پڑھیے۔ یہ ساری باتیں میں نے اپنی طرف سے نہیں، بلکہ میں نے بہت ساری حدیثوں کو جمع کر کے اس کا یوں سمجھیے عطر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے، بینگ اے مسلم ہمیں جو چاہیے وہ ساری باتیں تو میں نے بیان کر دی۔ روزگار میں برکت چاہیے، فیملی میں برکت چاہیے، بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، آخرت کی خیر چاہتے ہیں، یعنی جو کچھ آپ چاہتے ہیں احادیث میں ایک ایک کر کے وہ سارے انعام بیان کیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کے فضائل میں، پھر بھی ہم نہ پڑھیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے اتنے فضائل مگر پھر بھی بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ بتائیے آج کے دن میں صبح سے لے کر شام تک کتنی بار آپ نے درود پڑھا؟ تو ہم بہت کم درود پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، ہمارا موبائل فون ہمارے گھنٹوں لے جاتا ہے، مگر ہماری زبان پر ذکر و درود بہت کم آتا ہے۔ تو خدارا اپنے وقت کو قیمتی بنائیے۔ سچی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا وقت قیمتی ہی جب ہوتا ہے جب ہمارا وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہوتا ہے۔ ایکچولی ہم اپنے وقت کو قیمتی اب بنا رہے ہیں، یہ وقت گزر رہا ہے نا، یہی قیمتی وقت ہے۔ اللہ ایسا وقت ہمیں بار بار نصیب فرمائے، اور ہم اپنے شب و روز میں درود پاک کو شامل کریں۔ ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی۔ بعض اوقات یہ سوال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ یہ نعت خوانی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی جو ہے، اللہ اکبر، وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ نعت خوانی کہاں سے شروع ہوئی۔ پہلے تو بات کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی۔ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے، وہ بڑا پیارا شعر ہے، نعت خواں لکھتے ہیں، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی
तारीफ विच सारा ही कुरान है, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। तो ये कैसे शेर लिखा इन शायर साहब ने कि पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा। जनाब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को किन किन अल्फाज से कुरान में पुकारा, कुरान किस तरह नाते रसूल बयान करता है। मैं चंद मिसालें पेश करके फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, नबी पाक की गुफ्तगू की, मुबारक गुफ्तगू की कसम याद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है वकीलिही या रब्बी इन्ना हाउलाई कौमुल ला युमिनून। तर्जमा, मुझे रसूल के उस कहने की कसम जो रसूल पाक का कौल था, अल्लाह उस कौल की कसम इरशाद फरमा रहा है, मुझे रसूल के उस कहने की कसम कि ए मेरे रब ये लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह पाक ने अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उमर मुबारक की भी कसम खाई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। तर्जमा, ए महबूब तुम्हारी जान की कसम, बेशक वो अपने नशे में भटक रहे हैं। अल्लाह नबी पाक की कौल की भी कसम इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह नबी पाक की उमर मुबारक की भी कसम इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह करीम कुरान में एक जगह नबी पाक के शहर की, नबी पाक की राह गुजर की कसम कैसे इरशाद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, यानी मुझे उस शहर की कसम, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, नबी पाक जिस शहर में रहते हैं अल्लाह उस शहर की कसम इरशाद फरमा रहा। एक और जगह अल्लाह फरमाता है, तर्जमा, उस जमाना महबूब की कसम, नबी पाक के जमाने की कसम। अब इन चारों आयतों को जरा जहन में रखिएगा और बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत का शेर सुनिए। आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कैसे नबी पाक की नात बयान फरमाई। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। अल्लाह अकबर। मैं आज सारी रात आपको कुरान पाक की आयत ही सुनाता रहूं और बताता चलूं कि कहां कहां रब अज़्ज़ व जल ने नबी पाक के जिक्र को किस तरह बुलंद फरमाया। मगर एक छोटा सा जायजा पेश करके मैं अपने मौजू की तरफ आऊंगा। और यहां मैं आज पूरा बयान इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि सिर्फ कुरान ही की बात करें। दरअसल कुरान से हमें क्यों मोहब्बत ना हो, कुरान मजीद एक अल्लाह की किताब है। बाकी आशिकाने रसूल से मैं एक बात करना चाहूंगा। हम नबी पाक के बहुत सारे मौजज़ात का जिक्र सुनते हैं और यकीनन जो आशिकाने रसूल हैं, जब भी नबी पाक के मौजज़ात की बात करते हैं ईमान ताज़ा ही होता है, दिल खुश हो जाता है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को कैसा मर्तबा अता फरमाया। और सहाबा किराम की किस्मत पर रश्क भी आता है कि उन्होंने अपनी आंखों से चांद के 2 टुकड़े होते देखे, अपनी आंखों से सूरज को पलटते देखा, आका अलैहिस्सलाम की दुआ पर बारिश बरसते भी देखी, दुआ फरमाने पर बारिश रुकते भी देखी, हजरत अबू कतादा की निकली हुई आंख वापस लगकर रोशन होते भी देखी, और लकड़ी नबी पाक किसी सहाबी को पकड़ाएं तो उसे तलवार बनते भी देखी। ऐसे मौजज़ात हैं कि बयान करते चले जाएं, 5 उंगलियों से 5 चश्मे जारी होते भी सहाबा ने देखे, मगर हम तो नहीं देख सके। हम सुन रहे हैं और इंजॉय करते हैं, ईमान ताज़ा करते हैं। मगर आप जानते हैं एक मौजज़ा जिसको सबसे बड़ा मौजज़ा कहा जाता है, नबी पाक के सारे मौजज़ात में सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा है? आज़मुल मौजज़ात जिसे कहा जाता है, द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो है कुरान मजीद फुरकान हमीद। वो आज हमारे दरमियान है ना, उसको तो हम देख सकते हैं, उसका फैज़ान तो हासिल कर सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी तादाद हमारी कुरान नहीं पढ़ती, पढ़ते भी नहीं है और उसको अंडरस्टैंड भी नहीं करते। तो आज मैं आपको कुरान से इंशाअल्लाह नाते मुस्तफ़ा भी सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह कुरान से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का इलाज भी बताऊंगा और कुरान का एक बड़ा तारीखी वाक़या भी सुनाऊंगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है, द बेस्ट अमंगस्ट यू, जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो इन बेस्ट लोगों में शामिल हो जाइए। आज से जिंदगी में एक रेवोल्यूशन पास करनी है, अपनी जिंदगी में एक नया प्लान लेके जाना है। अब मैंने अपनी लाइफ में क्या चेंज लाना है, क्या प्लस करना है, तो इसीलिए आज मैंने टॉपिक सिर्फ कुरान पाक को लिया है। अंदाजा हो कि ये कैसा खजाना है, ये कैसा रहमत का दरिया है, ये एक किताब में हमारे लिए क्या कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। पहले बात चूंकि नाते मुस्तफ़ा से चली है तो मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत जायजा पेश करूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की सुबहान अल्लाह की सदा भी बुलंद होती रहे। आप जरा सुनिएगा, मैं कुरान की आयतों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम की नात और अपने हबीब का जिक्र कुरान में किस किस तरह किया। सूरह फतह आयत नंबर 29, अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 33 में आपको मुस्तफ़ा करार दिया गया। मुस्तफ़ा का माना समझते? चोजन वन, चुना हुआ, सेलेक्टेड। सैयदी आला हज़रत से पूछो मुस्तफ़ा का माना क्या है। बरेली के ताजदार कहते हैं, जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब। जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आगे सुनो, सूरह आले इमरान आयत 179 में अल्लाह फरमाता है मुजतबा।
सूरह जिन आयत नंबर 27 में आपको मुर्तजा के लक़ब से याद किया गया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में अब्दे कामिल। सूरह मायदा आयत नंबर 15 में आपको नूर फरमाया गया। सूरह निसा आयत नंबर 174 में आपको बुरहान यानी वाज़े रोशन दलील फरमाया गया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन फरमाया गया। सूरह यासीन आयत नंबर 1 में यासीन। सूरह ताहा आयत नंबर 1 में ताहा। सूरह बकरा आयत नंबर 119 में बशीर यानी खुशखबरी सुनाने वाला और नजीर यानी डर सुनाने वाला फरमाया गया। सूरह मुज़्ज़म्मिल आयत नंबर 1 में आपको मुज़्ज़म्मिल। सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 1 में मुद्दस्सिर फरमाया। सूरह आले इमरान में आयत नंबर 164 में अल्लाह पाक ने आपको मोमिनों पर अपना एहसान करार दिया। सूरह कलम आयत नंबर 4 में आपको साहिबे खुल्क अजीम फरमाया। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 में अल्लाह ने आपको साहिबे मेराज फरमाया। सूरह कौसर की आयत नंबर 1 में साहिबे कौसर, तो सूरह बनी इसराइल की नंबर 79 में साहिबे मकामे महमूद फरमाया। अल्लाह अकबर। जभी तो सैयदी आला हजरत कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। कुरान से हमें पता चलता है कि नबी पाक की शान अल्लाह तबारक व तआला ने किस प्यारे अंदाज में बयान फरमाई। नात खानी की इब्तिदा, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारे सहाबी रसूल हैं और भी बहुत सारे सहाबी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा भी नबी पाक की नातें पढ़ा करते, मगर जो शायर रसूल नात गो सरकार अलैहिस्सलाम के दरबार के बहुत मशहूर हुए हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला। तो ऐ नात पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, नात पढ़ना तो सहाबा की सुन्नत है, और नात सुनने वालों तुम्हें भी मुबारक हो कि नात सुनना खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो वो शेर सुनाते, अल्लाह अकबर। मगर जिस शेर की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, शायद बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं अगर ये शेर याद भी हो जाए, इसका माना भी समझ आ जाए। तवज्जो से सुनिएगा तो कोई वसवसा दिमाग में ना आए, इसलिए मैंने सोचा कि ये और क्लेरिफाई कर दूं। कुरान की रोशनी में भी आपने सुन लिया, अब मैं हदीस की रोशनी में वो शेर सुनाता हूं जो हदीस की तमाम बड़ी किताबों में मौजूद है। वो लिखते हैं व अहसनु मिन कलम तरकत आइन व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा। अब जरा शेर को समझिएगा। हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं व अहसनु मिन कलम तरकत आइन, हुजूर आप जैसा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, हुजूर आप जैसा हसीन और जमील किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको सारे ऐबों से पाक बनाया है। कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा, हुजूर आपको रब ने ऐसा बनाया है जैसा आप चाहते थे। सहाबी रसूल की नात है ये। There is no objection on the नात of सहाबी रसूल। अब मैं इन चारों अशार के सामने आज की नात ख्वानी के कुछ अशार रख देता हूं ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए। आप लिखते हैं व अहसनु मिन कलम तरकत आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, हुजूर आप जैसा हसीन और जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। तो अगर आज हम झूम झूम कर पढ़ें कि जैसे मेरे सरकार हैं, कहो ना ऐसा नहीं कोई। ये तो सहाबी रसूल की नात का तर्जुमा हुआ। अगर सहाबी रसूल लिखते हैं खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन, हुजूर अल्लाह ने आपको सारे ऐबों से पाक पैदा फरमाया, तो अगर बरेली के ताजदार लिखें वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे ये तो हजरत हसन बिन साबित का तर्जुमा मालूम होता है। और अब सुनो, कहते हैं कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा, हुजूर अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। तो अगर मेरे आला हजरत लिख दें कि खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो ये वही अकीदा है, ये वही ख्याल है जो सहाबाए किराम के ज़माने से जारी है और आज भी मुसलमानों में ऐसा ही है। अल्लाह पाक हमें मरते दम तक नबी पाक के गीत गाने वालों में शामिल रखे, सरकार के चर्चे को बुलंद करने वालों में हमें शामिल रखे। क्या खूबसूरत इल्तिजा। मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रज़ा खान साहब नूरी लिखते हैं दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। क्या खूबसूरत इल्तिजा करते हैं कि मेरा दीन और ईमान, फरिश्ते जो पूछें, कब्र में पूछेंगे ना फरिश्ते, सरकार का आशिक नबी पाक का दीदार भी तो करेगा ना। ये इश्क वाली बात है कि मेरा दीन और ईमान, फरिश्ते जो पूछें आका तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। सुभान अल्लाह। तो ये चंद बातें मैंने नात ख्वानी के हवाले से और कुरान से शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अर्ज की। अब मैं अपने बयान के दूसरे पार्ट की तरफ आता हूं। आज मैं आपको कुरान पाक का एक बड़ा हिस्टोरिकल वाकया, कुछ वाकयात वो हैं जो हो चुके, मगर कुछ वाकयात वो हैं जो होने हैं। कुर्बे कयामत से पहले कुछ कयामत की निशानियां आनी हैं, जिनको साइंस ऑफ डे ऑफ जजमेंट भी कहा जाता है। कुछ लोग इस हवाले से भी कंफ्यूज रहते हैं या कंफ्यूज करने वाले करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब था या नहीं। हम सब आशिकान रसूल का मानना यह है कि अल्लाह के बताए से, इस बात को याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अल्लाह ताला ने जितना अपने हबीब को इल्म दिया, अल्लाह ने दिया ना,
تو اللہ کے بتائے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب تھا اور ہے۔ اچھا، اب اس کی بہت آسان مثال، بہت سارے کلیریفائی ہو جائیں گے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ یہ تو ہوا نہیں ہے نا، تو سب ہوگا۔ قیامت سے پہلے کی نشانیاں کیا قرآن میں ہیں یا حدیث میں ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری ایک ایک کر کے قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ یہ سارا علم غیبی تو ہے، یہ کہاں سے پتا چلا؟ حدیث کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا، قیامت سے پہلے دابۃ الارض آئے گا، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے، جناب فلاں علاقوں میں زلزلہ آئے گا۔ یہ ساری باتیں کہاں سے پتا چل رہی ہیں؟ آج دنیا مانتی ہے قیامت کی نشانیوں کو، موٹی موٹی کتابیں لکھ دی گئیں۔ یہ سارا علم غیبی تو ہے، نبی پاک نے آنے والی خبریں دی ہیں۔ تو بہت خوبصورت شاعر نے بات لکھی، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ تو آج میں قرآن اور حدیث سے ایک ایسا واقعہ جو کہ ہونا ہے، اور وہ ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ حضرت ذوالقرنین کی پہلے بات کرتے ہیں۔ دنیا میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ٹھیک ہے؟ اس میں 2 تھے کافر اور 2 تھے ایمان والے۔ جو ایمان والے تھے ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی، جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی، اور ایک حضرت ذوالقرنین۔ حضرت ذوالقرنین یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، مگر یہ اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ آپ نے پوری دنیا کا ٹریول کیا۔ آپ کی زندگی میں جو 3 سفر ہیں وہ سارا سورہ کہف کو اگر پڑھیں، اتنی امیزنگ صورت ہے قرآن پاک کی۔ ویسے تو ہر صورت کو پڑھنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، مگر سورہ کہف میں 3 بڑے خوبصورت واقعات، اور تینوں ہی تاریخی واقعات ہیں۔ ایک حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یاجوج ماجوج والا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی جو ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، ایسا واقعہ کہ ایمان تازہ کر دیتا ہے کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور کیا گفتگو ہوئی اور کیسے کیسے واقعات ہوئے۔ اور تیسرا واقعہ خود سورہ کہف جس نام پر ہے، یعنی غار والوں کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ۔ ایک سورت کے اندر اتنے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، انفارچونیٹلی ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے کلام میں کیا کیا موجود ہے۔ میں یہ واقعہ لے کر جو آیا ہوں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا کہ میں کیوں آپ کو قرآن کا ایک واقعہ بھی آج سنانا چاہتا ہوں۔ بہرحال سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے، اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے ٹریول کیے۔ حضرت ذوالقرنین ایسٹ بھی گئے، آپ ویسٹ بھی گئے، اب اس کے بعد آپ نے نارتھ کا سفر کیا، شمال کا۔ اب یہ بڑا امیزنگ واقعہ ہے اور ایک قرآنی واقعہ ہے۔ اب جب شمال میں گئے تو وہاں بھی آپ کو ایک قوم ملی، اور اس قوم کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کی زبان کوئی اور تھی۔ بہرحال انہوں نے اشاروں میں آپ کو بتایا کہ حضور ایک قوم ہے اور جس کے بڑے ظلم ہیں ہم پر، اور اس قوم کو جو ہے وہ ہمیں بچائیے اس قوم سے۔ تو آپ نے جب اس قوم کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا وہ قوم جب آتی ہے تو سب جانور فصلیں سب کھا جاتی ہے، اور وہ تھے یاجوج ماجوج۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر میری ہیلپ یہ کرو کہ میرے ساتھ مل کر ایک دیوار بناؤ۔ اب ایک ایسی ہسٹوریکل وال بنائی گئی ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے وال، یہ دیوار بھی ہے اور یاجوج ماجوج بھی اس وقت اس دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ کہاں ہیں، اللہ نے ہماری نظروں سے کیسے چھپایا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی، اور اس دیوار کے بارے میں تفسیر قرآن میں لکھا کہ اس میں لوہا بھی ڈالا گیا، لکڑی بھی ڈالی گئی، اور جناب آگ جلا کر اس کو اتنا کانکریٹ کر دیا گیا، اور وہ بہت اونچی بلند کی گئی پہاڑوں کے درمیان۔ اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وال آف حضرت ذوالقرنین۔ اچھا، اب یہ وال تو بلند کر دی گئی۔ اب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ روزانہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑ رہے ہیں، اور وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ اب باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پوری بھی ہو جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کا خروج ہونا ہے، ان کو باہر آنا ہے، تو پھر اس دیوار کو توڑنے والا شخص آخر میں کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ اب اس کے لفظ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو اتنی ہی ہوگی جتنی وہ توڑ کر گئے ہوں گے، اور اب وہ باقی توڑ ڈالیں گے، اور اس کے بعد وہ جو قوم ہے وہ باہر آ جائے گی۔ اب وہ کس سینیریو میں آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں میں ایک مدنی پھول دینا چاہتا ہوں۔ علماء نے اس بات سے یہ مسئلہ ہمارے لیے بیان کیا کہ لفظ انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو، اگر یہ ہم اپنی باتوں میں شامل رکھیں، اپنی نیتوں میں شامل رکھیں تو کام پورے ہو جائیں گے۔ میں کل آ رہا ہوں، میں ابھی پہنچ جاؤں گا، رات پہنچ جاؤں گا، کل آ جاؤں گا، ساتھ انشاءاللہ تو کہیں۔ میں کیسے پہنچوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا؟ میں کیسے کر لوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے؟ میں کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں پہنچوں گا، اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہوں گا۔ اللہ کی رضا کو ساتھ رکھو۔ میں نے کر لیا، میں کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہم نے بہت سارے پلان کر کے رکھے تھے کہ میں ادھر جاؤں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، پھر یہ میٹنگ، پھر یہ فلائٹ، کیا شاندار پلان ہوتا ہے، مگر بیچ میں ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سارا پلان جو ہے نا وہ چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک شاندار قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، مجھے پتا چل گیا کہ میں ارادہ کروں اور ہے وہ کس طرح ڈیمولش ہو جاتا ہے سارا پلان۔ تو یہ اللہ جب چاہے جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ بہرحال اب ذرا سینیریو سمجھیے گا، یہ ساری باتیں میں آپ کو بہت ساری احادیث سے گویا ایکسٹریکٹ کر کے بتا رہا ہوں، نکال کر اس کا عطر دے رہا ہوں۔ ہوگا کیا؟ قیامت جب قریب آئے گی، پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا،
امام مہدی کعبہ مشرفہ میں لوگ طواف کر رہے ہوں گے اور دوران طواف یہ غیب سے ندا آئے گی، امام مہدی بھی طواف کر رہے ہوں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، سارے لوگ ان سے بیعت کریں۔ پوری دنیا کے ابدال جو ہوں گے، اولیاء کرام اس وقت طواف میں مشغول ہوں گے، وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور اب امام مہدی جو ہے وہ مسلمانوں کو گویا لیڈ کریں گے۔ لیکن اس کے بعد دجال آئے گا، اور اس دجال نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہوگی، اس دجال نے بہت پرابلم کریٹ کیا ہوا ہوگا، ایک طویل داستان ہے، لیکن مسلمان بہت تکلیف میں ہوں گے دجال کی وجہ سے۔ امام مہدی مسلمانوں کو لے کر شام میں چلے جائیں گے، اور سبحان اللہ ذرا سوچئے گا حدیث میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک نے گویا اس طرح قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک ایک نشانی بیان کرنا شروع کروں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ویڈیو چل رہی ہے کہ کیسے قیامت طاری ہوگی۔ نبی پاک نے اتنا ڈیٹیل بیان کیا، جو لوگ سیریا گئے ہیں یا نہیں گئے تو انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا، ڈیمسکس کی جامع مسجد دمشق، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، لوگ صفے بنا کر بیٹھے ہوں گے، مسجد ہوگی جامع مسجد دمشق، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ میں اس مسجد میں بھی گیا ہوں، اور اس مسجد کا وہ مینارہ کلوز کر دیا گیا، جنگلہ لگا کر بند ہے، اب صرف وہ مینارہ اسی دن کھلے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آسمان سے اس مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس مینارے پر آئیں گے، احادیث کا مضمون ہے، اور پھر آئیں گے تو امام مہدی عرض کریں گے حضور آپ فجر پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اب امتی بن کر آئیں گے تو اب امام مہدی ہی کو آگے کریں گے، امام مہدی جماعت کروائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور مسلمانوں کے اندر ایک سکون یوں سمجھے کہ بات برپا ہوگی۔ مگر اب فوراً اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ یہ کیسا وقت ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، آپ کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج اس دنیا میں وہ تباہی مچائیں گے کہ وہ انسان، کیڑے مکوڑے، تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہاں تک لکھا گیا کہ ایک بہت بڑا دریا ہوگا، یاجوج ماجوج کی ایک قوم بحر تبریہ اس کو کہا جاتا ہے، اس سمندر کے اس کنارے سے جب گزریں گے اور جب دوسری جماعت گزرے گی تو ان کو لگے گا یہاں پانی نہیں تھا، وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب پوری دنیا کے لوگوں کو وہ مار دیں گے، صرف مسلمان کوہ طور پر ہوں گے، تو اب ان ظالموں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ زمین والوں کو تو مار دیا، اب چلو آسمان والوں کا قتل کریں۔ اب وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اللہ کی طرف سے۔ اب آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں نا حکمت الہی، ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، ان کے تیر جو آسمان سے واپس آئیں گے نا وہ خون والے ہوں گے، یعنی وہ فیل کریں گے کہ معاذ اللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اور اب جب ان کا ظلم زوروں پر ہوگا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور اب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی سوال ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسانوں سے 9 ٹائم زیادہ ہوں گے، یعنی 10 اگر حصے کیے جائیں اس دنیا کے تو ایک حصہ انسان ہوں گے، 9 ٹائمز وہ ہوں گے، تو اب اتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو اس زمین پر کوئی جگہ ہی نہ ہوگی، اتنی لاشیں پڑی ہوں گی اور ان کی بدبو ہوگی۔ آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک کچھ پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر جدھر رب چاہے گا ادھر چلے جائیں گے۔ پھر بہت زبردست بارش ہوگی، زمین فصلیں اگائے گی، گویا زمین کی کلیننگ ہوگی، اور پھر اسلام کا دور دورہ ہوگا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، قیامت کی نشانیوں پر جو آپ حدیثیں پڑھیں گے، اور میں نے آپ کو جو سورہ کہف کی بات کی ہے وہاں جائیں تو وہاں ڈیٹیل سے یہ واقعات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کیا خوب ارشاد فرمایا۔ بس اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب یہاں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ میں پہلے میسج دے دوں، پھر میں قرآن سے کچھ علاج بھی بیان کروں گا۔ جو میسج ہے کہ ظالم جو ہوتے ہیں نا ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کتابوں میں کہ یہ جہنم کا عذاب بھی پائیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی تھی مگر یہ اسلام نہیں لائے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظالم کا جو انجام ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دردناک ہی ہوتا ہے۔ ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، بدلہ لینے والے نہیں، فاگف کرنے والے۔ ہم کلام بھی تو پڑھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی۔ آقا جانی دشمن کو معاف کر دیتے، اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں سٹارٹ کرتے ہیں۔ فلاں کو تو نہیں چھوڑوں گا، فلاں سے تو بدلہ لوں گا، اس کو تو میں بتاؤں گا میں کون ہوں۔ نہیں میرے پیچھے اسلام ہے، آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے دشمنی نہیں پالنی، معافی دینی ہے، اور ظلم کبھی نہ کریں۔ یاد رکھیے گا زندگی ایسی گزارو کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ میں آپ کو اپنے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، نبی پاک فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کو تکلیف نہ دوں، باقی اپنے ملازم کو جتنی چاہے تکلیف دوں، اپنی ماں کو تکلیف نہ دوں، اپنی بیوی کو چاہے جتنی تکلیف دے دوں، نہیں، اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ دوں، سسرال والوں کا بے شک بیٹا غرق کر دوں۔ تمام مسلمانوں کے لیے فرمایا من آذا مسلمن مطلقاً، تمام مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ کیوں؟ کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور آگے سنو،
ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے اس نے گویا اللہ کو تکلیف دی۔ یہ بات کدھر تک جاتی ہے؟ کوئی غریب ہمارا ملازم، کوئی غریب ہمارا یوں سمجھیے ملاقات کرنے والا، بعض اوقات روڈ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، لوگ انہیں گھاس نہیں ڈالتے اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو چھوٹا آدمی ہے کیا کرے گا۔ نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر کسی پر ظلم کیا نا اور اس کے دل سے ہائی نکل گئی، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، اس غریب میں بڑا پاور ہے۔ جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو بڑے بڑے تخت تاراج ہو جاتے ہیں، چلتی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں مشورہ دوں گا آپ کو، اگر کبھی زندگی میں ایسا فیل ہونا کہ یار ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ، صحت بھی اچھی تھی، کاروبار بھی بڑا سیٹ تھا، فیملی بھی بڑی ہیپی تھی، اب اچانک کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، سب چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، تو فوراً چیک کرو کسی کو تکلیف تو نہیں دی، کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا، کسی کا حق تو نہیں مار لیا۔ ہاں یاد رکھنا، اگر ہائے لگی ہوئی ہے نا تو ایک ایک کر کے سب چیزیں چلی جائیں گی۔ دعائیں لو، ہائے نہ لو۔ ہاں زندگی ایسی گزارو کہ لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں کپڑے کتنے شاندار پہنتا ہوں، گھر کتنا اچھا، یا گاڑی کتنی قیمتی ہے۔ زندگی اس کی شاندار ہے کہ جب اس کا نام لو تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے نہیں۔ یہ زندگی گزارو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا سے جاتے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے چلو بھائی جان چھوٹی، بھائی بڑا تکلیف دیتا تھا، ہر وقت دیکھو ڈانٹتا ہی رہتا تھا، لڑتا ہی رہتا تھا، رو بھی جماتا تھا، غرور ہی کرتا تھا۔ نہ گزارو ایسی زندگی، ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی پاک کے امتی ہو، سافٹ ہو جاؤ، نرم ہو جائیں، اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو جائے۔ ہم اس آقا کے امتی ہیں جو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر تکبر ہے، پراؤڈ ہے، اس کو ختم کریں، معافی، درگزر اور عاجزی اختیار کریں۔ یاجوج ماجوج کا انجام یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے۔ میں دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو قرآن سے بیان کر رہا ہوں، اور کیوں کر رہا ہوں کہ قرآن میں کیا کیا ہے ہمیں پتہ تو چلے، ہائی لائٹ تو ہو۔ کتنے ہم میں سے ایسے جن کو یہ واقعات پتہ ہیں، کتنے جنہوں نے قرآن میں یہ سب پڑھا ہے، اور میں تو صرف ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ایسے کتنے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ ہمارے بچوں کو اسٹوریز پڑھنے کا شوق ہے، پتہ نہیں کیا کیا انٹرنیٹ پر دیکھتے پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، اور یہ قرآن کے واقعات ہمارے علماء نے باقاعدہ کتابوں میں کمپائل کر کے ہمیں دے دی ہیں، پوری کتابیں ہیں، عجائب القرآن، غرائب القرآن۔ میں مشورہ دوں گا آپ کو، یہ کتاب خرید لیں یا dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کا انگلش ورژن بھی آ گیا ہے۔ قرآنی واقعات پڑھیں نا، اللہ کے حبیب سے ہمیں پیار ہے، ان کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور قرآن ہم انشاءاللہ ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھیں تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کے لیے بڑا آسان کر دیا دعوت اسلامی نے، جتنی بھی بیزی لائف ہو قرآن کے لیے ٹائم ہونا چاہیے۔ مسلمان بغیر قرآن کے کیسا؟ اور میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک سناتا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اپنے بارے میں غور کیجئے، میرے دل میں کتنا قرآن ہے؟ اگر قرآن نہیں ہے نا تو وہ دل ویران ہے۔ نور قرآن سے اپنے دل کو منور کر لو۔ یہ بات میں نے کئی بیانات میں کہی ہے۔ ہم سب کے پاس اسمارٹ فون ہیں، ہم بہت سارے سافٹ ویئرز یوز کرتے ہیں، ڈیلی کئی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے یہ جتنے سافٹ ویئرز ہیں نا جو ہم روز کئی بار آن لائن کرتے ہیں، اب تو بڑے بڑے فونز میں یہ بھی فیسلٹی آ گئی ہے کہ آپ پورے دن میں کتنی بار آن لائن رہے وہ بھی بتا دیتا ہے، کتنی دیر آپ نے فون دیکھا وہ بھی بتاتا ہے، پورے دن کی کارکردگی بتاتا ہے۔ تو اتنے سارے سافٹ ویئر آن لائن کیا آپ نے، قرآن کب آن لائن کیا تھا؟ ذرا سوچیے نا، اپنے آپ سے پوچھیے۔ کئی ایسے ہوں گے جو مجھے اس وقت سن رہے ہوں گے جنہوں نے لاسٹ رمضان میں آن لائن کیا تھا، رمضان بھی پڑھتے ہیں صرف، اب کب آن لائن کرو گے؟ اگلے رمضان۔ قرآن سال میں ایک بار آن لائن، باقی سارے سافٹ ویئر روز کئی بار آن لائن۔ کچھ لوگوں کو تو ابھی بھی سافٹ ویئر آن لائن چل رہے ہوں گے، لیکن آپ کو پتا ہے جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا تو ہر سافٹ ویئر آف لائن ہو جائے گا، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا۔ تو وہ سافٹ ویئر نہ پکڑ لوں، وہ پیاری چیز نہ اپنے دل سے بسا لوں، دل میں بسا لوں، جو قبر میں بھی میرے ساتھ جا کر نور کا کام کرے۔ تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، بغیر قرآن کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں بہت، اب آپ کو شاید یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ یار میں اکیلا کیسے پڑھوں گا۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہماری بہت پیاری تفسیر قرآن صراط الجنان آسان آج کل کی اردو میں یہ اویلیبل ہے، 10 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب آپ کے ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ کتاب ہم نے dawatIslami.net ہماری ویب سائٹ پر فری آف چارج ڈاؤن لوڈ پہ رکھ دی، آپ فری ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ صراط الجنان قرآن کی تفسیر کی ہم نے ایک اپلیکیشن بنا دی ہے، آپ موبائل میں اس اپلیکیشن کو ڈال دیں، روز کی 2-3 آیتیں پڑھتے رہیں۔ صراط الجنان کو اب ہم نے آڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا، آلموسٹ آدھا قرآن ہو چکا ہے۔ آڈیو میں سننا چاہتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے تھوڑی دیر ملے یار قرآن سنتا جاؤں، تفسیر سنتا جاؤں، یہ اویلیبلٹی موجود ہے۔ 5واں آپشن آپ کو یہ دے رہا ہوں جو بہت شاندار آپشن ہے، اور میں نہیں سمجھتا دنیا میں دعوت اسلامی کے علاوہ کوئی آفر کرتا ہو۔ 24/7 صبح سے لے کے رات سے لے کے پھر صبح، کوئی بھی ٹائم آپ کے پاس، آپ کی مرضی کا ٹائم۔ آپ کہتے ہیں رات 12 بجے فارغ ہوتا ہوں، بھائی 12 تک تو بہت بیزی ہوتا ہوں، رات 12 بجے صحیح، رات 1 بجے صحیح، صبح 6 بجے صحیح، آپ اپنی مرضی کا ٹائم بتائیں۔ اس ٹائم پر آن لائن آپ سے دعوت اسلامی کے قاری صاحب آن لائن ہوں گے، آپ کو قرآن پڑھا دیں گے، آپ کو تفسیر پڑھا دیں گے، آپ کے تلفظ ٹھیک کرا دیں گے۔ آپ کہیں مجھے قرآن کے واقعات سناؤ، وہ آپ کو قرآن کے واقعات سنائیں گے۔ آپ نے قرآن پڑھ لیا بھائی، اب مجھے آپ حدیث کی کتاب پڑھاؤ، آپ کو حدیث کی کتاب پڑھائیں گے۔ 30 کورسز موجود ہیں، پھر بھی میں نہ سیکھوں؟ دنیا بھر کے سافٹ ویئر، دنیا بھر کی نالج ہے، قرآن نہیں ہے نا تو کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ بھی قرآن سیکھیں،
اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیں، کیونکہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد جو ہے نا ہمارے بچے گوگل، یاہو، فیس بک، واٹس ایپ کھول کر ایصال ثواب نہیں کر پائیں گے. ان کو قرآن آتا ہوگا نا، تو میرے اور آپ کے مرنے کے بعد وہ قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کریں گے. تو خود بھی قرآن سے دوستی کر لو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں. یہ آن لائن کیسے پڑھ سکتے ہیں اس کی بھی ویب سائٹ بتا دیتا ہوں، چاہیں تو سیو کر لیں. QuranTeacher.net یہ بھی دعوت اسلامی کی ایک ویب سائٹ ہے جہاں جا کر آپ کو 30 کورسز آفر کیے جائیں گے. آپ اپنی مرضی کا ٹائم ڈالیں، اپنی مرضی کی کلاس بک کر لیں، تو انشاءاللہ آپ قرآن. اچھا، آپ کے گھر کی بہنیں جو ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں، وہ بھی کر سکتی ہیں. ہماری بہنیں پڑھائیں گی، انہیں بچوں کو بھی پڑھایا جائے گا، آپ کو بھی پڑھایا جائے گا. میں ایسے بہت سارے گھر والوں کو جانتا ہوں کہ گھر کا ہر فرد آن لائن پڑھ رہا ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں، مرد بھی پڑھ رہے ہیں. تو آپ بھی چاہیں تو پڑھیں. ابھی ہمارے الحمدللہ 80 کے قریب کنٹریز میں الحمدللہ یہ اتنی بڑی سروس چل رہی ہے، آپ کو بھی میں آفر کرتا ہوں کہ آپ بھی اس میں داخلہ لے لیں. اب میں چاہوں گا بیان ختم کرنے سے پہلے میں 2 منٹ آخری آپ کے لوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ چاہیں، ویسے تو ہم کہتے ہیں اپنے بیان میں کہ ہمارے بیان میں آپ موبائل فون بند کر لیں، لیکن اب میں چاہوں گا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے موبائل نکال کے یہ 2 منٹ کی جو میری گفتگو ہے اس کو ریکارڈ کر لیں، کیونکہ میں آپ کو قرآن سے کچھ علاج بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ بتائیں، میں آپ کو اللہ کے کلام سے کچھ پرابلم سے علاج بتانے جا رہا ہوں. آپ چاہیں تو اسے ریکارڈ کر لیں گھر والوں، اور آپ کو کام آئے گا. درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فاتحہ، قرآن پاک کی سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. آپ کو کوئی دعا کرنی ہے اور کوئی اہم دعا ہے، 100 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں. اس کے بعد آتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. بہت ساروں کے گھروں میں بڑے پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. آپ گھر میں سورہ بقرہ مل کر پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی فضیلت دیکھیں گے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. اور والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ہر جمعے والدین کی قبر پر جائیں، سورہ یاسین پڑھیں. سورہ دخان بڑی کمال کی صورت ہے، سورہ الدخان، یہ پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. کسی پرابلم میں ہے، سورہ دخان پڑھیں. آگے چلتے ہیں. کسی کی جو قریب المرگ ہو، بعض اوقات کسی پر سکرات کا عالم ہوتا ہے، لاسٹ بریتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کے پاس جا کر سورہ جاسیہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف، اگر آپ میں سے کوئی پھلوں والے ہیں جن کی کھیتی باڑی ہے یا زمینداری ہے، ذرا غور سے سن لیں. سورہ قاف یہ پڑھنے سے باغ کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سورہ رحمان، سبحان اللہ، 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ واقعہ کی عادت ڈال لیں. سورہ ملک، سبحان اللہ، ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر، اگر ایسے بچے ہیں آپ کے گھر میں جو حافظ قرآن بن رہے ہیں یا آپ حفظ قرآن کرنا چاہتے ہیں، تو سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگی جائے تو قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سورہ نازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح، جب آپ ٹریول پر جائیں یا آپ کا مال کسی کنٹری میں جا رہا ہے، شہر میں جا رہا ہے، تو سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی. سورہ والتین، سورہ تین جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق اور کردار بہترین ہوتے ہیں. سورہ علق، میرے بزرگ بیٹھے ہیں جوڑوں میں جن کے درد ہے، سورہ علق جو ہے اس کو پڑھ لیں تو جوڑوں کے درد کا اس میں علاج ہے. سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ، برس اور یرقان کا اس میں علاج ہے. سورہ زلزال جو پڑھے 1/4 قرآن کے برابر ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگ گئی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قاریہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. اگر میرا بھائی کوئی قرض میں ہے تو سنیے، سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر جو ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل بڑی مشکل کے وقت پڑھنا بہت مفید ہے. اگر کوئی بے اولاد ہے تو سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. تو سورہ کوثر کا ورد، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت پوری پڑھتے رہا کریں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر. سورہ اخلاص 1/3 قرآن، 3 بار پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب. اور سبحان اللہ، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے جنات اور حاسدین سے حفاظت رہتی ہے. سبحان اللہ، یہ ہے قرآن پاک. اگر اس سے دوستی ہو، علاج بھی اسی میں ہے. اس کو پڑھیں تو معلومات بھی اسی میں ہے، ہدایت بھی اسی میں ہے. تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہی آج کا پیغام ہے کہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں، روز قرآن پڑھیں اور اس کو سمجھنے والے بن جائیں. اور آخری بات، نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نبی پاک فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز آقا کو بڑی پسند ہے. نماز مومنین کی معراج ہے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، نعرہ لگائیں ذرا بلند آواز سے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. بس نماز اور قرآن، اس کو تھام لیں، آپ اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے. تو آج 3 پیغام دیے میں نے: درود پاک،
نماز اور قرآن۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اور یہی دعوت اسلامی کا انداز ہے، یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے۔ آپ اس طرح کے بیانات سننے کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل کے ذریعے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ۔